أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دنیا کی زندگی کی کماء مثل پانی کے ہے انزلناہ جسے ہم نے اتارا من السماء آسمان سے فاختلط به نبات الارض پھر گنجان ہو کر نکلے اس کے ذریعے سے نباتات زمین کے مما یاکل الناس اس میں سے جو کہ کھاتے ہیں انسان والانعام اور چوپائے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض جب لے لی زمین نے زخرفہا اپنی رونق وزینت اور وہ خوبصورت ہو گئی وظن اہلہا اور گمان کیا اس کے رہنے والوں نے انہم قادرون علیہا کہ بے شک وہ پورے قابو پانے والے ہیں قدرت رکھنے والے ہیں علیہا اس کھیتی پر اتاہا امرنا تو آیا اس پہ ہمارا حکم لیلاً رات کو او نہاراً یا دن کو فجعلناہا حصیدا پھر کر دیا ہم نے اس کو حسیدن کٹی ہوئی کأن لم تغن بالامس ایسے کہ جیسے گویا کہ وہ کل کو جہاں تھی ہی نہیں کذالک نفصل الآیات ایسے ہی ہم وضاحت سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یتفکرون ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں واللہ یدعو الی دار السلام اور اللہ بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف یا اللہ جل شانہ نے دنیا کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے یہ کھیتی باڑی برسات میں اگتی ہے پہلے زمین خشک ہوتی ہے پانی آتا ہے بارشیں برستی ہیں تو زمین ہریالی ہو جاتی ہر طرف سبزہ رونقیں بہاریں خوبصورتیاں لیکن یہ کچھ ہی مہینہ 2-3 کی بات ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس پہ خشکی چھا جاتی ہے اور پھر یہ فصلیں ختم ہو جاتی ہیں تو اسی طرح یہ دنیا اس کی وقتی یہ رونقیں بہاریں خوبصورتیاں ہیں اور اس کو پھر ختم ہو جانا معدوم ہو جانا ہے انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال دنیا کی زندگی کی کماء پانی کی طرح ہے اگر آدمی خواب میں کبھی پانی کو دیکھے تو یہ بھی
اس کی تعبیر پانی کی زندگی سے ہوتی ہے۔ زیادہ پانی دیکھے تو اس کی تعبیر ہو سکتی ہے کہ اس کو عمر زیادہ ملے گی، تھوڑا پانی دیکھے خواب میں تو یہ تعبیر ممکن ہے کہ اس کی زندگی تھوڑی ہوگی۔ صاف ستھرا شفاف پانی دیکھے تو تعبیر یہ ہو سکتی ہے اس کی زندگی خوشحال راحت والی ہوگی۔ گدلا پانی دیکھے تو یہ تعبیر ممکن ہے کہ اس کی زندگی پریشان کن ہوگی، مسائل پریشانیاں زیادہ اس کی زندگی میں آئیں گی۔ اور اسی طرح دودھ اگر خواب میں انسان دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علم سے ہوتی ہے، اور ایمان نور ایمان سے اس کی تعبیر ہوتی ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوابوں میں دیکھا، جیسے آپ نے فرمایا خواب میں نے دیکھا مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس سے نوش کیا، اور پھر میں نے وہ دودھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے نوش کیا، تو حضور نے اس کی تعبیر علم سے بیان فرمائی کہ اس سے مراد علم ہے کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا اور میں نے پھر یہ علم کا فیض فاروق اعظم کی طرف منتقل کیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی تعلیمات کا خوب رواج پڑا، بہت زیادہ اسلامی تعلیمات عام ہوئیں، اور آپ نے تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت کا بھی خوب اہتمام کیا۔ مساجد میں امام اور مؤذن مقرر کیے، مدرسین آپ نے مساجد میں مقرر کیے، ان کی تنخواہیں لگائی تاکہ مسلمانوں کو خوب قرآن کی تعلیم اور دینی علوم سے یہ لوگ روشناس کرائیں۔ یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مساجد میں تعلیم کا نظام قائم کیا تھا مسجد نبوی کی طرز پہ، اور پھر اسلام کا دائرہ آپ نے خوب وسیع کیا، اور بہت سی آپ نے مسلمانوں کی خدمات کے لیے کام کو روایت دیا۔ یہ مسجدوں میں روشنی کا نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا۔ آپ سے پہلے مساجد میں روشنی نہیں ہوتی، اندھیرے میں لوگ آ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ عیسائیت سے مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں تہجد کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور آدھی رات کے بعد مسجدوں میں نمازیوں کا آنا لگ جاتا تھا۔ تو آیا تو اندھیرا تھا، ایک نمازی سے ٹکر لگی، اس سے نکلا تو آگے دوسرے سے جا کے ٹکر لگی، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ مسجد میں روشنی ہونی چاہیے، تو میں اگلے دن میں نے لا کے محراب کے پاس اینٹ کے اوپر ایک چراغ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد میں آئے تو مسجد کو روشن دیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مم وضع ہاؤنا۔ آپ بڑے جلالی مزاج کے لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ ڈرتے بھی تھے، خاموشی چھائی رہی۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کس نے چراغ لا کے رکھا؟ اب لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے اگر کہا کہ فلاں نے لایا تو اس کی شامت نہ آ جائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو کچھ سزا نہ دیں، خاموشی۔ پھر تیسری دفعہ جب فرمایا مم وضعہا ہاؤنا، بھائی بتلاؤ تو صحیح یہ چراغ کس نے لا کے رکھا؟ اور پھر آگے سے دعا بھی دی کہ نور اللہ قبرہ کما نور مسجدنا، اللہ اس کی قبر کو روشن کرے جس نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا۔ بس جیسے یہ فرمایا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے لا کے یہ چراغ رکھا ہے، تو آپ نے ان کو دعائیں دی، اور اس کے بعد پھر اس کو روایت دیا، فرمایا کہ مساجد میں روشنی بقدر ضرورت ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ روشنی وہ اچھی نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی ہو تاکہ لوگ مسجد میں آئیں، کوئی پڑھ لیں، کوئی اور دوسرے ایک دوسرے کو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو پانی کی تشبیہ یہ دنیا کی زندگی کی ہے، اور دودھ کی تشبیہ علم اور نور ایمان کی ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے، انزلناہ من السماء، اس کو ہم نے اتارا آسمان سے بارش کی شکل میں، فاختلط بہ نبات الارض، پس گنجان ہو کر نکلے اس کے ذریعے سے پودے زمین سے نباتات، پھل والے پودے، پھولوں والے اور طرح طرح کے اناج کے پودے اس سے نکلے، مما یاکل الناس، جن سے لوگ کھاتے ہیں۔
پھلوں والے درخت، اناج کے پودے، والانعام اور جن کو چوپائے کھاتے ہیں، ان کے پتے کھاتے ہیں، بھوسا بنتا ہے ان کا، چوپاؤں کے کام آتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفا، یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنی رونق کو۔ زخرف کہتے ہیں کسی چیز کے جمال اور حسن کو، تو سبزے سے زمین اپنے جمال کے عروج کو پہنچ گئی۔ جیسے آج کل دیکھ رہو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، بہار کا موسم آتا ہے، سبزہ پھول ہر طرف، تو یہ زمین کا حسن ہے۔ وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور زمین اپنے سبزے سے خوبصورت ہو گئی، اور وزن اہلُہا، اس زمین کے ٹکڑوں کے مالک وہ گمان کرنے لگے، خوش ہونے لگے اپنی فصل کو دیکھ کر، زمین کو آباد دیکھ کر، انہم قادرون علیہا، کہ بے شک وہ پورے قادر ہیں اس زمین کی فصل حاصل کرنے پر، کہ اب زمین فصل تیار ہو چکی اور پکنے لگی ہے، اب ہم اس کو کاٹ کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں اس سے مالی منافع حاصل ہوں گے۔ اتاہا امرنا، تو اچانک آ گیا اس زمین پر ہمارا حکم، اس فصل پر، لیلاً رات کو آ گیا، او نہاراً یا دن کو آ گیا، فجعلناها حصیدا، پھر ہم نے کر دیا اس کھیتی کو، اس اناج کو، ساری کی ساری رونق کو، حصیدا، بھوسے کی طرح، جیسے فصل کو کاٹ کے مشین سے گزار کے اس کا بھوسا بنا دیا جاتا ہے، جو ہم نے تیار فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا اپنے امر سے۔ جیسے کبھی ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ فصل تیار ہے اور کہیں سے آگ کا کوئی شعلہ آیا اور پورے علاقے کو کی فصل تیار کو اس آگ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ کبھی پانی کا سیلاب آیا اور اس پانی کے سیلاب نے ساری فصلیں تیار ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے ان دنوں میں جو دریائی علاقے، نہری علاقے، وہاں پہ سیلاب آیا، زمینیں تالاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور فصلیں ساری ڈوب گئی ہیں، اور جب فصل میں پانی کھڑا ہو جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے امر ہوتے ہیں موقع بموقع، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے گناہ، انسانوں کی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش بھی انسان کی ہوتی ہے، زندگی کا امتحان بھی ہوتا ہے، بہت سی حکمتیں ایسے حالات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جیسے تیار فصل اللہ کا امر آیا تو ساری کی ساری اللہ نے تباہ اور ضائع کر دی، برباد کر دی۔ ایسے انسان کی زندگی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، جوان انسان ہو گیا، مال و دولت کے لحاظ سے عروج پہ پہنچا، اچانک اللہ کا امر موت کا کسی حادثے کی شکل میں آیا اور اس کھیتی کو اللہ نے کاٹ کے رکھ دیا، اور انسان جوان تھا، تندرست تھا، مال و دولت والا تھا، اچانک سب حالات بدل گئے۔ تو یہ اللہ کا امر۔ تو جیسے یہ زمین کی مثال پانی کے ذریعے سے، اسی طرح زندگی فجعلناها حصیدا، پھر ہم نے کر دیا اس فصل کو کٹی ہوئی فصل کی طرح، کأن لم تغن بالامس، اور ایسے کاٹ کے اس کو بھوسے کی شکل میں کر دیا کہ گویا کل کو یہاں کوئی فصل تھی نہیں، بے نام و نشان اس کو کر دیا۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ لوگوں کو ان چیزوں سے غور کرنا چاہیے، اور انسان کو جو حالات اللہ نے دیے ہوں ان میں انسان کو اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی قبر کی زندگی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کہ اللہ انسان کو یہ جوانی، یہ تندرستی، یہ صحت، یہ مالی کشادگی، یہ سب حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائے اپنی آخرت کے لیے۔ یہ غور و فکر کی چیز ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ لوگوں کو بلاتے ہیں دار السلام کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، جیسے
جنت الخلد ہے، جنت الفردوس ہے، اس طرح جنت کے نام ہیں، اسی طرح دار السلام بھی جنت کا نام ہے، اس لیے کہ وہ سلامتی کا گھر ہے، ہر قسم کے جو ہے نا تکلیف والی صورت سے پاک وہ زندگی ہے، اس لیے اس کو دار السلام کہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، جو طلب کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے ہدایت کو، جو ہدایت کا طالب بن کے اللہ کے حضور اللہ سے مانگتا ہے تو رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں، جتنے بھی طالب ہوتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔